بتاتا ہوں، قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوئی ہے اور منسٹر بھی وہاں موجود تھے. آرمی چیف اور فوجی قیادت جو ہے، اعلیٰ قیادت، وہ بھی وہاں موجود تھی. کچھ فیصلے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ سچویشن بھی ہے کیونکہ یہ حکومت چیزوں کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے. حکومت دیکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان معاملات کو چلائے، اور اسٹیبلشمنٹ اب جان چھڑاتی ہے کہ یہ خود ہی اس ملک کو چلانے کے قابل ہوں اور چلا دیں، لیکن جو لوگ آ گئے ہیں یہ بھان بتی کا کنبہ پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا. لیکن پہلے عمران خان صاحب سے سارے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک ویڈیو دکھاتا ہوں چھوٹی سی، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سندھ سے ہے، اور اس کو علی حیدر زیدی نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. اور یہ سندھ کا علاقہ نواب شاہ، یہ وہاں کی ایک ویڈیو ہے. ذرا اس کو دیکھیں آپ. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے مفت لوگ کھانا لینے آئے ہیں یا کوئی آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے یا کچھ بانٹا جا رہا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ اپنے آئی ڈی کارڈز لے کر آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں میں جا کر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی پارٹی کا حصہ بنائیں ان کے گھروں میں جا کر. اور یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پہ خواتین و حضرات کس طریقے سے، بزرگ لوگ، نوجوان کس طرح دھکے کھا رہے ہیں، اور ایک جنب غفیر ہے. اس طرح تو لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں شمولیت نہیں کرتے. تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور سندھ نواب شاہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیوں سارے کے سارے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جو سب کو انتخابات سے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں. جو کمیٹی کے اندر جو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو بیٹھی اور وہاں جو میٹنگ ہوئی اس کے اوپر جو فیصلے کیے گئے اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو بھی ذرا تھوڑی حیرت ہوگی کہ جو بڑے اہم فیصلے سامنے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب کاروائیاں کی جائیں گی، اور یہ جو کاروائیاں کی جائیں گی اس کے لیے اداروں کو کہہ دیا گیا ہے، یعنی معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حیرت ہے ویسے مجھے. اور اس میں ایک ٹکر میں یہ پڑھ رہا تھا اور جو اس کے اندر سے ذرائع سے خبر نکلی وہ یہ بھی ہے کہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کو بھی ٹائٹ کیا جائے گا سوشل میڈیا پہ. یعنی جو لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نارملی کیسے لوگوں سے ان کو شکوہ ہے؟ نارمل یوتھ پاکستان کی جو یوٹیوب اور فیس بک پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو ٹویٹر کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، اور ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں. یعنی ملک کی بدنامی، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے وہ لوگ جو کہتے ہیں الیکشن کراؤ، پاکستان کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 2 نمبری بند کرو، وہ لوگ جو کہتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری تم نے بڑھا دی ہے، ان لوگوں کو اٹھا کر اب ٹائٹ کیا جائے گا. ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جائیں گی. اس قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں. لیکن سوالات اٹھانے سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور رجیم چینج آپریشن کرتے وقت ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. کپڑے اتار کر لوگوں کا تشدد کرتے وقت ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اوپنلی کرتے وقت ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے سے اور باقاعدہ ان کے اوپر آنسو گیس پھینکنے سے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کے بیڈ رومز تک جا کر ان کو ہراساں کرنے سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. ایک سینیٹر، اس کے اوپر 50 کے قریب مقدمے کر دیے اور کبھی اس صوبے میں کبھی اس صوبے میں اس کو بھگایا جا رہا ہے، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. اس کی اور اس کی اہلیہ کی پرائیویٹ ویڈیو نکال کر اس کی بیٹی کو بھیج دی گئی، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. اس نے روتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے انصاف مانگا، اس کو انصاف نہیں ملا، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. اسامہ بن لادن پر امریکہ نے یہاں پاکستان کے اندر آپریشن کیا، اس وقت کے وزیر اعظم نے امریکہ کو مبارکباد دی، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. منی لانڈرنگ پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. خود ساختہ طور پہ لوگ جلا وطن ہو جاتے ہیں، 4 ہفتے کی اجازت لے کر 3 سال سے پاکستان واپس نہیں آ رہے، اور جن ملکوں کے اندر ہیں وہاں پہ پاکستانی روزانہ احتجاج کرتے ہیں، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. سابق وزیر اعظم پر گولیاں چل گئیں اور وہ اپنا مقدمہ درج نہیں کروا سکا، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. صحافیوں پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، ان کے اوپر 50 سے زائد مقدمات کیے گئے، اور ایک صحافی جو شاندار آدمی تھا وہ کینیا کی سرزمین کے اوپر شہید ہو گیا، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. علاج کے لیے یہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگتے ہیں، چھوٹی سی سرجری کروانی ہے، ایک علاج کروانا ہے، باہر جانا ہے امریکہ میں، یورپ میں، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. ایمل کانسی کو، یوسف رمزی کو اور عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. چند دن پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے 1.5 مہینے تک اس ملک میں جو ڈرامہ لگا رہا، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. زمینوں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں، اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوتی. سابق وزیر اعظم کا بیٹا، ویڈیو موجود ہے کہ اراکین اسمبلی کو خرید رہا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح،
उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करती है, उससे बदनामी नहीं होती। जिस बाप और बेटे के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, बाप को वजीर आजम और बेटे को वजीर आला बनाने से मुल्क की बदनामी नहीं होती। मफरूर इश्तिहारी को एयरफोर्स के तैयारे में वापस पाकिस्तान लाया गया और उससे हलफ लेकर उसको वजीर बनाया गया और उसने मईशत को तबाह कर दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। वजीर आजम का मफरूर इश्तिहारी बेटा उसी दौरान, यानी मैं सलमान शहबाज की बात कर रहा हूं, अपने बाप के गैर मुल्की दौरों में वीआईपी बनकर पूरी दुनिया की सैरें करता रहा, उससे बदनामी नहीं होती। यानी केसेस की इंक्वायरियां करने वाले अफसरान और उनसे जुड़े हुए किरदार, यानी एक एक करके चंद महीनों के अंदर सारे अल्लाह मियां के पास पहुंच गए, सबको हार्ट अटैक आ गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। भारत से आने वाले तैयारे में हुकूमती शख्सियत, उसके रिश्तेदार और बहुत सारा सामान जो है वो एक अरब मुल्क में पहुंच गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, कुछ नहीं होता। वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत बिल्कुल गैर महफूज है, कि यहां पे एक दिन की सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तो इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। NRO 2 हासिल किया गया, इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पाकिस्तान की तमाम इशराफिया ने अपने केस खत्म करवा दिए, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म कर दिया गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। अपने ही हमवतनों में से बहुत सारे लापता हैं, उससे कोई बदनामी नहीं होती। सारी दुनिया के सामने हमारे हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट कशकोल लिए घूमते हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद तक खा गए, उनका ख्याल नहीं रखा, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। मैं सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूं, सैकड़ों, जिनसे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती। और बदनामी किस बात से होती है कि जब आप इन चीजों के बारे में सवालात करें। मैंने तो अभी सिर्फ 30 के करीब चीजें पूछी हैं, इन 30-35 चीजों से मुल्क की बदनामी आपको लगता नहीं होती? हां, सिर्फ इनके ऊपर अगर सवाल उठा दे कोई तो फिर मुल्क की बदनामी हो जाती है। मैं आपको डॉन अखबार की खबर बता देता हूं, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो मईशत के ऊपर कहा जा रहा है ना, नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं, भाई नेगेटिव खबरें फैलाने से क्या होता है, आपने नेगेटिव सारा का सारा करके रख दिया है, मईशत के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। दिसंबर में महंगाई की शरह 24.5% तक पहुंच गई है। मुल्क में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए रोज उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह दिसंबर में 24.5% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माह 23.8% थी। लेकिन नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यह अदादोशुमार पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो यानी PBS की जानिब से जारी करदा अदादोशुमार है। और इसके मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए पैमाइश किया जाने वाला सालाना अफराते दर दिसंबर में 24.5% रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल की निस्बत कितना ज्यादा है ये? पिछले साल बहुत कंट्रोल था, और जो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं, महंगाई में सालाना बुनियाद पर इजाफे की जो शरह है, जल्द जो खराब हो जाने वाली चीजें हैं या पेरिशेबल आइटम्स जिनको कहते हैं, खाने पीने की चीजें, उनमें कोई 56% का इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट के अंदर 41% का इजाफा हुआ है। तफरीह के मामला, जो लोग थोड़ा बहुत तफरीह पाकिस्तान में कर सकते हैं, उसमें 38.5% का इजाफा हुआ है। कुछ मशरूबात और जो तंबाकू, उनमें 36% का इजाफा हुआ है। जो खाने पीने की चीजें देर तक सर्वाइव कर सकती हैं, देर तक महफूज रह सकती हैं, उनमें 32.5% का इजाफा हुआ है। जो घरेलू सामान है उसमें 30% का इजाफा हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल में अगर आप खाना खाते हैं तो 27.5% का उसमें इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अशिया जो आप इस्तेमाल करते हैं उनमें 26% का इजाफा हुआ है। अगर आप अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं तो उसमें लगभग 18% का इजाफा हुआ है। जूते और कपड़े आप खरीदते हैं तो कम से कम 18% का इजाफा हुआ है। तालीम हासिल करने के लिए 11% का इजाफा हुआ है। और बेशुमार और चीजें हैं जिनके अंदर इसी तरह इजाफा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर आप इसको देखें तो ये कुछ सादा इजाफा नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजाफा है, और ये छोटी मोटी बात भी नहीं है। सदर पाकिस्तान ने जो एक बिल था उस हवाले से उसको वापस भिजवा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का अब उसके लिए कुछ ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और कोशिश करेंगे उसको मंजूर करवाएं, क्योंकि इस्लामाबाद के इलेक्शन से हर हाल में ये इंपोर्टेड हुकूमत भागना चाहती है। अगर उस इलेक्शन में उतरेंगे तो मजीद फंस जाएंगे और बुरे हालात का सामना करेंगे। एक अच्छी खबर है आज के दिन में, आजम सवाती साहब को जमानत मिल गई है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। आजम सवाती साहब ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में एक तनाजा खड़ा कर दिया था एक खत लिखकर, और वो ये सोच रहे थे कि अब वो उन बेंचेस का हिस्सा ना रहें। और एक खत उन्होंने लिखा था, थोड़े दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था
اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ان کا کیس سنا گیا, انہوں نے کچھ حوالے بھی دیے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا, اور یہ بھی کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, یعنی اگر آپ انصاف دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر انصاف نہیں ہے, وہ ناانصافی ہے. اب اعظم سواتی صاحب کا جو متنازع ٹویٹ والا کیس ہے, اس میں اعظم سواتی صاحب کی ضمانت منظور کر دی گئی ہے, انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, ان کی بیٹی کو ان کی بیوی کی اور ان کی نجی ویڈیو بھیجی گئی, ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے گئے, ان کو بلوچستان لے گئے, پھر ان کو سندھ لے گئے, پھر ان کا گھر توڑ دیا, پھر ان کے گھر کو سیل کر دیا, پھر ان کے بیٹے کو ہراساں کیا, ان کی بیٹی کو ہراساں کیا, ان کی پارٹی کو ہراساں کیا, اور ان کو لگاتار دباؤ ڈالتے رہے جتنا عرصہ وہ گرفتار رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعظم سواتی باہر آنے کے بعد کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کیا بات بتاتے ہیں. وہ آدمی انصاف کی تلاش میں 75 سال کا آدمی مارا مارا پھرتا رہا, اس کو انصاف نہیں ملا, اور اب ضمانت ملی ہے. یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے, جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کو کچھ حد تک روکا گیا ہے, لیکن اس کو انصاف نہیں ملا. جن لوگوں نے اس کو گرفتار کیا, جن لوگوں نے اس کو ننگا کیا, جنہوں نے اس کی ننگا کر کے ویڈیو بنائی, جنہوں نے اس کی ایک نجی جگہ کے اوپر اس کی اور اس کی اہلیہ کی ویڈیو بنا کر اس کو اس کی بیٹی کو بھیجا, جنہوں نے یہ سارا گندا کھیل کھیلا ہے, ان سب لوگوں کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہونی, ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ان کے بیٹے نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ میرے والد نے جیل سے خط لکھا ہے, تو اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس قسم کے خطوط عدالت عمومی طور پر نہیں دیکھتی, اور اس کے بعد پھر وہ خط واپس لے لیا گیا. مشورہ کیا گیا, بابر اعوان صاحب نے مشورہ کیا ان کے بیٹے سے, بعد میں ان کے بیٹے نے خط واپس لے لیا, اور بعد میں ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی. اعظم سواتی صاحب باہر آئیں گے, باہر آ کر بات کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. دوسری جانب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اسی طرح وہ ہاتھ, وہ دست شفقت ان کے سر کے اوپر رہے, اور ان تمام پارٹیز کو جوڑ کر رکھنے میں مدد کرے اسٹیبلشمنٹ, اور کوئی بھی ایک پارٹی چھوڑ کر نہ جائے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی اب تھکنا شروع ہو گئی ہے کہ کب تک ان کو لے کر چلتے رہیں گے. انہوں نے تو پاکستان کا پٹا بٹا کے رکھ دیا ہے, اور مسائل سے نکلنا مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. حل تو وہی ہے جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ بہت سارے اینالسٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک نگران حکومت بنائی جائے 90 دن کے لیے, جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرے, اور پاکستانیوں کو کچھ بوجھ اٹھانا پڑے گا اس بحران سے نکلنے کے لیے, اور اس بیچ میں ایک الیکشن کروایا جائے صاف شفاف. جو بھی الیکشن جیتے وہ پارٹی عوام کی تائید کے ساتھ حکومت میں آئے, اور پھر آ کر جو مشکل فیصلے کرنے ہیں, جو اصلاحات کرنی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, وہ کرے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان دراڑیں ختم کروانے کے لیے نون لیگ سرگرم ہو گئی ہے. یہ وقت بھی پاکستان کو دیکھنا پڑا. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کی ہے, سب سے زیادہ بے ایمانی کی ہے, پاکستان کو سب سے زیادہ لوٹا ہے. سندھ اور پاکستان کے مسائل میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے یہ پارٹی ذمہ دار ہے, یہ نون لیگ سمجھتی تھی. کراچی کے اندر بدامنی, کراچی کے اندر 2 نمبری, کراچی کے اندر کرپشن, کراچی کے اندر لینڈ مافیا ہونا اور چائنا کٹنگ کرنا, ان ساری چیزوں کے لیے, بوری بند لاشوں کے لیے نون لیگ سمجھتی تھی کہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے. اب ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے, صلح کروانے کے لیے نون لیگ متحرک ہو گئی ہے, اور نواز شریف نے ذاتی طور پر رابطہ کیا ہے. نواز شریف نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کردار ادا کر سکے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اندر لڑائی ختم کروانے میں, کیونکہ یہ لڑائی کہیں ان کی حکومت کو ہی لے کر نہ بیٹھ جائے, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پورا اعتبار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا جتنا بڑا کام ان کو کر کے دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. حکومت گرا کر دی, حکومت بنا کر دی, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے معیار پر پورا اترنے میں پوری طرح, یا ان کی امیدوں پر پورا اترنے میں پوری طرح ناکام رہے, اور پاکستان کی ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ درگت بنا کے رکھ دی. ادھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 11 کے بجائے 9 جنوری کو طلب کر دیا گیا ہے, اور بہت ٹیکنیکل پلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگ, اور وہ عدالت میں ایک دفعہ اس معاملے کو دوبارہ لے کر جانا چاہتے ہیں. 11 تاریخ کو عدالت ہے, تو گورنر نے بہت بڑی غیر آئینی حرکت کی ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے, تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک دباؤ بھی بڑھائیں گے اور میکسیمم ٹائم گین کریں گے اپنے بندے پورے کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کے بقول ان کے 3 لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کے دوران نیوٹرل ہو جائیں, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر وہ نیوٹرل ہو بھی جاتے ہیں, اس کے باوجود اگر پرویز علی اعتماد کا ووٹ نہ لے پائیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا. دوبارہ اگر پرویز علی وزیر اعلیٰ کے امیدوار بنتے ہیں اور حمزہ شہباز بنتے ہیں, تو حمزہ شہباز کبھی بھی 178 179 سے اوپر نہیں جا پائیں گے, ان کی وہاں بریکیں لگ جائیں گی. اور پرویز علی صاحب بھی اگر پوری نہیں کر پاتے تو پھر یہ رن آف الیکشن میں جائے گا, اور اس میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اور پرویز علی جیت جائیں گے. اگر پرویز علی نے کاف لیگ کو نہ کھو دیا تو پھر وہ جیت جائیں گے, اور اگر وہ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو اسمبلیوں کی تحلیل تو ہونی ہے, اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے
تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس معاملے کو. اور اسپیکر نے بھی یہی کہا کہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے وہ دونوں اسمبلیاں ہم تحلیل کر دیں گے, صرف قانونی معاملات میں سے ایک دفعہ ہم نکل جائیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.